الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. We are really honored today to again host Youth Club and especially Raja Zia Bhai for sparing time and coming here. اور ضیاء بھائی سے آپ سب واقف ہی ہیں میرے خیال سے، اور انٹروڈکشن کی آپ کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہمیں، کیونکہ یوتھ کلب کے ساتھ ایک تعلق ہمارا رہا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ علی بھائی آئے تھے پہلے، پھر اس کے بعد آپ نے آ کے ہمیں بڑی وی آر ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو آن بورڈ. So I will not take your time. Zia Bhai is basically the chief executive of the youth club. چیف ایگزیکٹو ہیں یوتھ کلب کے، اور انہوں نے اپنا بیچلرز جو ہے یو کے سے کیا اور ماسٹرز جو ہے وہ آسٹریلیا سے کیا ہے. تو اب یہ دین کا کام ماشاءاللہ انہوں نے جس طرح سنبھالا ہوا ہے آج کی ینگ جنریشن کے لیے، وہ ہم سب کے لیے ایک ایگزامپل ہے ٹو سیٹ. اور الحمدللہ جیسے ہمارے ہاں اللہ کی برکت سے یہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے، یہ بھی ایک ٹرینڈ سیٹ ہے الحمدللہ انڈسٹری کے اندر یہ لانا. یہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں توفیق دی. ضیاء بھائی I will not waste any more time. Please come over. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آج آپ لوگوں سے یہاں پہ اس بڑے ہی خاص مقام پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں انشاءاللہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا ٹاپک آپ سے ڈسکس کروں. تو ایک چیز جو مجھے نظر آتا ہے آج کل، وہ لوگوں کے دلوں میں مایوسی کی فضا بہت زیادہ ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے ملک کے حالات ہوں یا جس طرح ہم فلسطین کے حالات دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہم ہمیشہ نا ایک وہ بے بسی کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے بے بس ہیں. کئی عرصہ گزر چکا ہے کہ کبھی ہم کشمیر کو روتے ہیں، کبھی ہم برما کو روتے ہیں، کبھی ہم چائنا میں جو ویگر مسلمان ہیں ان پہ روتے ہیں، کبھی ہم بوسنیا پہ روتے ہیں. تو ایک مسلمان امت جو ہے نا اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک عجیب سے کیفیت سے گزر رہی ہے. اور یہ کوئی کیفیت جو ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ جس کی پیشن گوئی نہیں دی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پہ بیان فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جہاں پہ تمہارے دلوں کو ایک مسئلہ لگے گا جس کی وجہ سے تمہارا زوال ہوگا. پیرافریزنگ کر رہا ہوں. وہ دل کو مسئلہ کیا لگے گا؟ تمہارے دل میں وہن آ جائے گا، اور وہ مسئلہ تمہارے دل کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کا سمٹم یہ ہوگا کہ پوری دنیا کی طاقتیں تمہارے پہ ٹوٹ پڑیں گی اس کی وجہ سے. مسئلہ تمہارے دل میں ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ دنیا کی طاقتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ تمہارے دل میں مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ دیکھتے ہوئے تمہارے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ تم چوں بھی نہیں کر سکتے آگے سے. تم اتنے ویک ہو چکے ہو، اتنے تم کمزور ہو چکے ہو کہ تم آگے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے دل میں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہے اور تمہیں موت کا ڈر لگ گیا. اور یہ جب تمہارے اندر چیز پھیل جائے گی پھر تم کیا ہوگے؟ آپ نے فرمایا سمندر کی جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے، جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. یعنی پانی کا وزن ہوتا، جھاگ کا کوئی وزن نہیں ہوتا. تو دیکھنے میں تم لگتے ہو کہ بڑی تعداد ہے، 2 بلین کے لگ بھگ ہم مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں، لیکن تمہارا وزن کوئی نہیں ہے. تو آخر یہ کیفیت جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. اگر آپ اس مسئلے کو دیکھیں جو اس وقت چل رہا ہے ہمارے ساتھ، چاہے پاکستان میں یا فلسطین میں یا کہیں پہ بھی، اس کا ایک علاج یہ ہے کہ اپنے دلوں کی حالت کو ٹھیک کرنا. آلدو مجھے پتہ ہے کہ جس چیز سے ہمیں رات کو نیند آتی ہے وہ یہ کہ میں کہوں مجھے کچھ کرنا چاہیے، مجھے کچھ کرنا چاہیے. میں کوئی ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں، یقیناً اس کا بھی ایک فائدہ ہے. کوئی کہتا ہے میں نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے، فلسطین میں پیسے بھجوانے، یہاں سے آپ فنڈ ریز کر کے وہاں بھجوائیں گے، پتہ نہیں کتنے پہنچیں گے. اس وقت تو بارڈر سیل ہے، ٹھیک ہے، اور کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور سامان اندر جا نہیں سکتا. پانی نہیں جا رہا تو کنٹینر کیسے جائے گا آپ کا؟ سوچنے والی بات ہے نا. تو
کرنے کو رات کو دل کو تسلی اگر آپ کو ملتی ہے, اگر آپ کو یہ لالی پاپ پسند ہے تو کھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اصل چیز پتہ کیا ہے, اللہ کے لیے مجھے بتائیں ہمارے حالات ٹھیک کرنا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو کن فیکون ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بکم, اللہ اس وقت تک تمہاری حالت نہیں بدلے گا. یعنی حالت کون بدلے گا؟ اللہ ہی بدلے گا, لیکن تب تک نہیں بدلے گا جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلتے. تو اللہ کے لیے تو بہت ایزی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدل دے, لیکن اللہ تعالیٰ تب بدلے گا جب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہمارے حالات بدلے جائیں. اس کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے شریعت کا نفاذ میرے وجود سے سٹارٹ ہوتا ہے. میں اپنے اس 6 فٹ کے وجود پہ شریعت کو نافذ کروں, اپنے بیڈ روم میں شریعت کو نافذ کروں, اپنے لیونگ روم میں, اپنے ڈرائنگ روم میں, اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنے ورک پلیس میں شریعت لے کے آؤں. اور پھر آہستہ آہستہ جب یہ چیز پھیلنا شروع ہوگی, معاشرے میں بات پھیلے گی, الحمدللہ اور لوگ بھی آن بورڈ آئیں گے, پھر کہیں جا کے اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ہاں اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے, ورنہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہوئی ہے اس وقت. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے وعدے قرآن مجید میں نا مومنین کے لیے بے شمار ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے, اللہ مومنین کو فتح دیتا ہے, اللہ مومنین کو, یعنی جتنے بھی چیزیں, بلکہ یہ بھی کہا کہ اللہ کبھی بھی کفار کو مومنین پہ غالب نہیں آنے دے گا. تو اس وقت کفار ہمارے پہ غالب ہیں کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات جھوٹی بھی نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ دی انورس از ٹرو, پھر ہم اس لیول کے مومنین نہیں ہیں پھر, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے مومنین کو تو کافر کبھی غالب نہیں کر سکتے. صحابہ کے لیے نا یہ کوئی بات ہی نہیں تھی سوچنے والی. یعنی صحابہ کے لیے آپ کو لگتا ہے کبھی نمبرز پرابلم تھے؟ یعنی 313, کوئی آپ کو پتہ ہے سوائے ایک غزوہ کے کوئی اور ایسی جنگ نہیں ہے جہاں پہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں اپنے دشمنوں سے. آج ہم ذرا دنیا کا نقشہ اٹھائیں نا, یہ موروکو سے لے کے نا پوری بیلٹ جا رہی ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک, یہ سارے مسلمان ہیں, بیچ میں انڈیا آ رہا ہے بس اس کو چھوڑ دیں. یہ پوری بیلٹ مسلمانوں کی ہے اور ایک بیچ میں تنکا برابر اسرائیل ہے. کین یو امیجن؟ یعنی صحابہ کے لیے یہ کو میپ دیکھنا جو ہے نا وہ کسی شوق سے کم نہیں ہوگا. یہ ہارٹ اٹیک دینے والی چیز ہے کہ اتنا چٹکی برابر ملک ہے اور اس نے تم ساروں کو جو ہے وہ تکنی کا ناچ نچایا ہوا ہے, ساروں کو تم کو آگے لگایا ہوا ہے. کین یو امیجن؟ دس از دا لیول. اور اس میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ کفار طاقتور ہو گئے, نہیں ہوئے کفار طاقتور. کفار نہ طاقتور تھے نہ ہے نہ قیامت تک ہوں گے. ہم کمزور ہو گئے, ہم کمزور ہو گئے, اصل بات یہ ہے. اور ہماری کمزوری کی جڑ جو ہے نا وہ ہمارے دل کے امراض ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. آپ دل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ صرف نماز روزہ اور تسبیحاں پھیرنے کا نام نہیں ہے. اللہ کے ذکر کا مطلب ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں ہی رہتا ہے. آپ کام بھی کر رہے ہیں نا تو اللہ کو بھولے نہیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں نا اللہ کو نہیں بھولے. آپ بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا اللہ کو نہیں بھولے. آپ کو پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب آپ کا دل ہر وقت اللہ کی ذکر میں رہتا ہے, تسبیحاں پڑھنا یا نماز پڑھنا یا نفل نماز پڑھنا یا قرآن پڑھنا یہ کچھ اور شکلیں ہیں ذکر کرنے کی, لیکن یہ کل نہیں ہے ذکر کا کہ بس آپ کہیں یہ میں نے کر دیا تو بس بات ختم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جمعے کی نماز کو بھی ذکر کہتے ہیں کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف چلے جایا کرو. نماز کو بذات خود ذکر کہا گیا, اقیم الصلاۃ للذکر, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. قرآن مجید کو الذکر کہا گیا. سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اور آج کا جو مسلمان ہے وہ اس سب سے بڑے ذکر سے دور ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. پہلی بات یعنی پورے پاکستان کا جائزہ لینا, آپ باقی کو چھوڑیں ابھی, پورے پاکستان کا جائزہ لیں کتنے لوگ ایکچولی قرآن پڑھتے ہیں, وہ آپ کو ملے گا آٹے میں نمک کے برابر. اچھا ان میں سے جو قرآن پڑھتے ہیں, جن کو قاری صاحب نے زندگی میں ایک دفعہ قرآن پڑھا دیا تھا, جس کے بعد ہم نے کہا جی ہم نے ماشاءاللہ تبارک اللہ قرآن ختم کر دیا, کیا کیا؟ فاتحہ سے الناس تک عربی میں قاری صاحب پڑھا کے چلے گئے تھے. اب وہ دن اور آج کے دن دوبارہ قرآن نہیں کھولا, اب کسی کی فوتگی پہ ہی کھلے گا میرا خیال ہے. تو قرآن مجید عام طور پہ تو لوگ نہیں پڑھتے. اچھا جو پڑھتے ہیں وہ صرف عربی ہی پڑھتے ہیں, وہ دوسرے لیول پہ نہیں جاتے کہ جی سمجھنا بھی ضروری ہے اس کو. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے ہو, یا کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ تو ایک بندہ ہے جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں جو پڑھ لیتے ہیں, پڑھنے والا سمجھتا نہیں ہے, جو سمجھ کے پڑھ رہا ہے وہ شاید اس پر عمل نہیں کرتا, اور جو
عمل تک پہنچ گئے وہ آگے پھیلاتا نہیں ہوگا شاید. یعنی یہ قرآن کے نا حقوق ہیں ہمارے اوپر کہ سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا. تو میرا خیال ہے ہر مسلمان بس اسی لیول پہ ہی پھنسا ہوا ہے کہ چلو میں قرآن پر ایمان لے آتا ہوں, یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اس کو چوم لیا, سر پہ رکھ لیا اور بس ختم. کچھ لوگ ہیں جو اس کو پڑھ لیتے ہیں عربی میں. عربی میں پڑھنا بھی اچھی بات ہوتی ہے, کم از کم ثواب تو مل رہا ہے آپ کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں یا کسی بھی حدیث میں ایسا نہیں کہا کہ اے ایمان والو قرآن پڑھو ثواب کمانے کے لیے. وہ اور بات ہے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے, لیکن یہ اس کا مقصد نہیں تھا کہ قرآن نازل ہوا تمہارے ثواب کے لیے. نہیں, قرآن نازل ہوا ہدی و شفا و رحمہ, یہ تمہاری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے, یہ تمہارا دستور ہے, یہ تمہاری کانسٹیٹیوشن ہے, یہ تمہارا آئین ہے, یہ تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. سیدہ عائشہ سے جب پوچھا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے, کہتی تھی کانا خلق القرآن, ان کا پورا کردار قرآن ہے. یعنی قرآن آپ کے پاس تھیوری میں آ گیا, پریکٹیکل دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے نا اٹھا کے دیکھ لو. تو قرآن کے ساتھ یہ رشتہ ہونا کہ اس ذکر کو, سب سے بڑا جو اللہ کا ذکر ہے جس سے ہمارے دل کا صفایا ہوگا, دل کو سکون ملے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے, شفاء لما فی الصدور. اللہ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے, تمہارے دلوں کی شفا ہے. وہ جو تمہارے دلوں میں بیماریاں لگی نا اس کی شفا پتہ کیا ہے, قرآن مجید ہے. تو جب تک مسلم امت قرآن کے ساتھ نہیں جڑتی, بھول جائیں کہ آپ کو کوئی رائی برابر بھی کامیابی کہیں مل سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو, مسلم قوم کو اسی قرآن کے ذریعے عروج دے گا اور اسی کے ذریعے زوال دے گا. جو قرآن کو پکڑ لے گا وہ اوپر اٹھ جائے گا, وہ رفع ہو جائے گا, اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ ذلیل ہو جائے گا. تعلق کس کتاب کے ساتھ ہے, یہ ہمارا وے آف لائف ہے. لیکن جب ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا, پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا, تو پھر ذلت رسوائی ہمارا مقدر بن گئی. اب آپ روتے ہیں جی فلسطین میں یہ ہو گیا, ہائے اللہ ہائے اللہ. اب اپنے اوپر ہونا چاہیے, قصور سارا میرا ہے. اگر بچے مر رہے ہیں میرا قصور ہے. میرا قصور یہ ہے کہ میں اچھا مسلمان نہیں ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں کہ میری مدد کی جاتی, اور میں یہاں پہ بیٹھ کے صرف بے بسی کے علاوہ میرے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. باقی جتنے بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, چلے جی آپ نے تھوڑے بہت پیسے بھجوا دیے, آپ نے تھوڑا بہت جو ہے وہاں پہ کیا کہتے ہیں کوئی تھوڑا سا پیسفل پروٹیسٹ کر دیا, آپ نے کوئی جلسے میں شرکت کر دی, جھنڈے ہلا دیے 2-4 آپ نے, یہ سلوشن نہیں ہے آپ کا. یہ ٹیمپرری آپ کو لالی پاپ ہے, کھا لیں لالی پاپ, کوئی مسئلہ نہیں. کل ایک اور موقع آ جائے گا, پرسوں ایک اور موقع آ جائے گا, پرسوں ایک اور یعنی یہ چیزیں چلتی رہیں گی جب تک کہ ہم لوگ اس کتاب کے ساتھ نہیں جوڑتے. اور گورے کو بھی پتہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اسرائیلی جو ہیں وہ بچے ہیں, وہ بہت تیز ہیں اس معاملے میں. ان کو پتہ ہے کہ عروج و زوال کیا ہوتا ہے. یہ بنی اسرائیل ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کو بھی عروج و زوال کیسے ملا ہے, اور انہوں نے ہمیں لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. یہ اللہ کی بک کو چھوڑ کے فیس بک پہ لگے ہوئے. ہمارے بچے پب جی پہ ہیں, اور فورٹ نائٹ پہ ہیں, اسنیپ چیٹ پہ ہیں, انسٹاگرام پہ ہیں, اور طرح طرح کی ایپس, ٹک ٹاک پہ ہیں. ٹھیک ہے, سارا دن بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں. قرآن کو کوئی نہیں پڑھ رہا, نہ پڑھ رہے ہیں, نہ سمجھ رہے ہیں, نہ عمل کر رہے ہیں, نہ آگے پھیلا رہے ہیں. تو پھر آپ سوچ لیں کہ ہمارا آگے کیا بنے گا اگر یہ حالت ہے. حالانکہ یہ چیز حرام نہیں ہے, فون جو ہے نا حرام چیز نہیں ہے. یعنی اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھائی اس پہ فتویٰ تو دینا ذرا, کوئی فتویٰ وہی ہے جو کہ چھری پہ ہے. چھری حلال ہے حرام ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ چھری بذات خود تو ایک ٹول ہے, ایک آلہ ہے. چھری پازیٹیو بھی استعمال ہو سکتی ہے, نیگیٹو بھی. میرے گھر مہمان اگر آتا ہے, میں اس کو سیب کاٹ کے دیتا ہوں, کیلے کاٹ کے دیتا ہوں, سرو کرتا ہوں, تو یہ تو چھری کا بڑا اچھا استعمال ہے. لیکن یہی چھری لے کے میں مہمان پہ حملہ آور ہو جاؤں, پھر تو پرابلم ہے نا. تو چھری تو بذات خود کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کا استعمال ہے. تو یہ بڑے فائدے کی چیز بھی ہو سکتی ہے. اس میں آپ کے پاس قرآن بھی ہو سکتا ہے, اس میں آپ کے پاس احادیث بھی ہو سکتی ہیں, اس میں آپ کے پاس یوٹیوب پہ آپ وہ ویڈیو دیکھو جو آپ کے فائدے کے ہیں, جو چلے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر ویڈیو آپ نے دینی ویڈیو دیکھنا ہے. یوٹیوب پہ کئی ایسے ویڈیوز ہیں جو اسکل لرننگ والے, آپ بہت ساری اسکلز کو سیکھ سکتے ہیں. آپ اپنا ٹائم پازیٹیو چیزوں میں لگا سکتے ہیں. جب تک یہ کام نہیں ہوگا اور اوٹ پٹانگ ٹائم ضائع, یعنی یعنی ایک تو ہے کہ برا کانٹینٹ دیکھنا, یعنی اس کے اوپر برا کانٹینٹ دیکھنا جو آپ کے اخلاقی طور پہ آپ کو زوال کی طرف لے کے جائے, آپ کو گناہگار بنائے اللہ کی نظروں میں. ایک تو وہ ہے, اور ایک ہے کہ کم از کم وہ کانٹینٹ دیکھنا جو آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہے, اگر اور کچھ بھی نہیں کر رہا تو. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ٹائم کا ضائع کرنا موت سے بھی بدتر چیز ہے. ٹائم کا ضائع کرنا موت سے بھی بدتر چیز ہے, کیونکہ موت تو صرف تمہیں دنیا سے جدا کرتی ہے, ٹائم کا ضائع کرنا تمہیں تمہارے رب سے جدا کر دیتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے تو اللہ کی مرضی سے ہوں گے یا اللہ کی مرضی کے بغیر بھی ہو جائیں گے؟ اللہ کی مرضی سے ہوں گے. جتنی بھی عزت اور ذلت ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟
اللہ کے ہاتھ. اللہ چاہے ہمیں عزت دے دے, اللہ چاہے ذلیل کر دے. زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ رزق کس کے ہاتھ میں؟ رزق فیکٹری میں نہیں ہے, رزق جاب میں بھی نہیں ہے, رزق بزنس میں نہیں ہے. رزق کدھر ہے؟ ادھر. اگر اللہ دینا چاہے, کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو اللہ کو روک دے. اللہ دینا چاہ رہا ہے, کوئی روک رہا ہے اللہ کو؟ کون ہو سکتا ہے ایسا؟ اور اگر اللہ روک دے تو کوئی اللہ سے چھین نہیں سکتا. اور تمام خیر جو آپ کی زندگی میں آئے گی وہ کدھر ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے. اب بتائیں میں اللہ کو یاد کروں یا نہ کروں, اللہ سے بنا کر رکھوں یا نہ رکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم, مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور اس کا اپوزٹ, اس کا انورس بھی ٹرو ہے کہ اگر تم اللہ کو بلا دو گے اللہ تمہیں بلا دے گا. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے ہم سے منہ پھیر لیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو صرف بلائے نہیں, ان کو اپنا آپ ہی بلا دیا. یعنی لوگوں کو ہم نے اپنا آپ بلا دیا. یعنی کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کس کی لیگیسی کو فالو کر رہے ہو, آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو. ہمیں یہی نہیں یاد رہ گیا کہ ہم خلفاء راشدین کی آگے فالوئنگ میں سے آ رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے نام ہیں, اتنے بڑے بڑے نام ہیں. چلو وہ بڑے نام ہیں, ہم کیا ہیں؟ یہ وہ عالم ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. آج ہمارے بچے نا, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بچوں کا اس وقت کیا ہے؟ آئیڈینٹی کرائسس. ہمیں نہیں پتا ہم کون ہیں. وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا, بلا کی جانا میں کون. ہمیں نہیں پتا ہم کون ہیں. ہم تیتر ہیں, ہم بٹیر ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں. گلوبل ولیج تو بنا دیا ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا ہم کیا چیز ہے. ہم ایک طرف کہتے ہیں جی ہم عاشق رسول ہیں, ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے ماننے والے, دوسری طرف ہر الٹا کام ہم کر رہے ہیں. یہ نارمل انسان کا بیہیویئر نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو, سائیکالوجی میں اس کو بولتے ہیں کوگنیٹو ڈسننس, جہاں پہ آپ کی کال اور فیل میں نا ایک کانفلکٹ کریٹ ہو جائے. آپ ایمان رکھتے ہو اللہ پر, اللہ کے رسولوں پر, آسمانی کتابوں پر, روز قیامت پر, لیکن حرکتیں ساری آپ کی الٹی ہیں جو اللہ رسول کے خلاف ہیں. تو انسان زیادہ دیر ایسا چل نہیں سکتا. اندر نا ایک کشمکش پیدا ہو جاتی ہے جو پھر ہمیں انگزائٹی ڈپریشن میں لیتی ہے. اور اللہ فرما رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ڈپریشن انگزائٹی کا علاج کیا؟ اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آؤ, اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آؤ. ایک اور جگہ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا, جو اللہ کے ذکر سے دور ہوگا اس کی لائف میں تنگی آ جائے گی, ٹائٹنس آ جائے گی, ڈپریشن آ جائے گی. اللہ کا ذکر کرو گے دل کو سکون ملے گا, اللہ کے ذکر سے دور ہوگے ڈپریشن اینگزائٹی تمہارا مقدر. تو اس وقت جو صورتحال ہے نا دنیا کی, جتنے بھی ہم لوگ کوششیں کر لیں اس کو اوپر اوپر سے ٹھیک کرنے کی, اس کی مثال یہی ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک باتھ روم میں ایک نلکا لیک کر گیا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو بند بھی کیا پھر بھی پانی نکل رہا ہے اور اچھا خاصا نکل رہا ہے. آپ نے اس کا علاج کیا کیا؟ آپ نے کہا جی نیچے بالٹی رکھ دیتے ہیں. آپ نے بالٹی رکھ دی, کچھ دیر کے بعد بالٹی بھر گئی. اب آپ نے کیا کیا؟ وہ بالٹی اٹھائی اور وہی پانی جا کے ٹینکی میں واپس ڈال دیا, پھر بالٹی لا کے رکھ دی. اب کیا ہوا؟ پانی, پھر آپ نے کہا چلو جی مسئلہ حل ہو گیا, پھر پانی بھرتا گیا, پھر بالٹی بھر گئی, پھر آپ نے کیا کیا؟ بالٹی اٹھا کے پانی ٹینکی میں ڈال دیا. یہ کب آپ کو اس میں شفا ہوگی؟ اس پورے کام میں کب فائدہ ہوگا؟ یہ قیامت تک چلتا رہے گا, کیونکہ آپ کیا کر رہے ہو؟ پانی بھر کے پھر ٹینکی میں ڈال, پھر پانی لیک ہو رہا ہے. اصل علاج کیا ہے اس کا؟ کیا ٹھیک کیا جائے؟ نلکا ٹھیک کیا جائے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ امت مسلمہ کو ابھی جو ہم کر رہے ہیں نا, یہ بالٹیاں رکھ رہے ہیں کہ جی چلو فلسطین والوں کو ایڈ دے دیتے ہیں, چلو ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں, چلو یا باہر جا کے 4 جھنڈے لہلا دیتے ہیں, چلو بھائی تھوڑی بہت مرم پٹی کا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بالٹیاں رکھ رہے ہیں ہم. اصل مسئلہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ سے دور ہو گئے ہم. بنیادی مسئلہ یہ ہے, اللہ سے دور ہو گئے اور یہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ جب مسلم امت اس رستے پر چلے گی تو پھر یہ ہوگا. کوئی عذاب ویسے تمہارے پہ نہیں آئے گا, کوئی عذاب نہیں آئے گا, لیکن کیا ہوگا؟ آپس میں لڑ پڑو گے. حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے حکم دیا تھا کہ سارے کے سارے اس اللہ کی رسی کو, اس قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں میں نہ بٹنا. آج تفرقے تو دور کی بات ہے, ہم تو ملکوں میں, قوموں میں اور ذات پات میں پھنس چکے ہیں. یعنی اگر فلسطین میں ہو رہا ہے, ہم کہتے ہیں فلسطین میں ہو رہا ہے, میرے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے. سعودیہ والے کہتے ہیں سعودیہ میں تھوڑی ہو رہا ہے. ایران والے کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہو رہا نا, کوئی اور بیٹھا. وہ ہر بندہ اپنے اپنے چھوٹے سے ملک کو بچا کے بیٹھا ہوا ہے, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا ایون اس ملک کے اندر بھی لوگ ٹکڑوں میں. پاکستان کی آپ مثال ہے, ہم یہاں پہ ذات پات میں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ دیکھو جو ہمارے پاس جوڑنے والی چیزیں وہ زیادہ بڑی ہیں. اصل چیز کیا تھی کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اگر جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے.
تو اس درد کو محسوس کرتے ہوئے اصل کام کرنے والا یہ ہے کہ چلو میں کم از کم اپنے گھر میں تو شریعت لاؤں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہی پوچھے گا جو جتنی آپ کی استطاعت ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. آپ سے امید یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے بارڈر کراس کر جائیں اور وہاں پہ AK-47 لے جائیں اور فائر کھول دیں، یہ آپ سے امید نہیں ہے، نہ یہ آپ کے بس کی بات ہے. آپ سے امید یہ کم از کم آپ اپنے اوپر تو شریعت نافذ کریں نا. چلو اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں فلسطین کیسے جاتا، یا اللہ میں افغانستان کیسے جاتا، میں فلاں کیسے جاتا، یا اللہ حالات دیکھیں گے کیا ہے، ڈالر کدھر پہنچ گیا، پیٹرول ڈیزل کدھر، میں غریب آدمی ہوں کہاں جاتا. اوکے ٹھیک ہے، نو پرابلم، ایکسیپٹیبل، آپ کی ایکسکیوز ایکسیپٹیڈ ہے، نو پرابلم، بالکل ویلڈ ایکسکیوز ہے. تو اپنے اوپر تو اسلام نافذ کر سکتے تھے نا. تم کو پاکستان میں نہیں کیا، مسلم امت میں نہیں لایا، اپنے اوپر لانے میں تمہیں کون روک رہا تھا؟ اپنے بیڈ روم میں اسلام لانے میں تمہیں کون روک رہا تھا؟ یعنی آپ کو پتا ہے قیامت کے دن ایسے بھی اللہ کے رسول آئیں گے جن کا کوئی فالوور نہیں ہوگا، یا ایک ایسے آئیں گے جن کا ایک فالوور ہوگا. کین یو امیجن؟ جیسے نوح علیہ السلام ہے نا، 950 سال دعوت و تبلیغ کی، بس مٹھی بھر لوگ ان کے ساتھ آئے. ایک اور اللہ کے رسول آئیں گے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ کہیں گے یا اللہ آج تو کوئی بھی نہیں میرے ساتھ، میرے پیچھے کوئی آیا ہی نہیں. ایک آئیں گے، وہ ایک بندہ لائیں گے، بس یا اللہ یہ ایک ہی تھا، ساری زندگی 100 سال میں لگا رہا، بس یہ ایک بندہ ملا ہے مجھے. تو کیا یہ ناکام لوگ ہیں؟ نہیں، ناکام نہیں ہے. اللہ کوشش کا نمبر دیتا ہے. تم نے کوشش کتنی کی ہے؟ یہ انبیاء تھے، اللہ کے لیے کوشش بڑی کی، بس وہ رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں. میں بتاؤں رزلٹ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں. اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو ہوگا ہدایت دے گا. اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے ابو جہل کو ہدایت مل جائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ابو لہب کو ہدایت مل جائے جو کہ اپنا فیملی ممبر ہے؟ لیکن اللہ نے نازل کر دیا تبت یدا ابی لہب وتب. تو نبی تو چاہتے تھے یہ سارے کافر ہی مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ نے کہا آپ اس کو ہدایت دے ہی نہیں سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. اور اللہ کس کو ہدایت دے گا؟ جو ہدایت چاہے گا، جو ہدایت چاہے گا. اب سوال میرے بھائیو یہ ہے کہ کیا ہم ہدایت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہے. ابھی یہاں پہ ہم کیا بھی دینا نہیں جی میں ہدایت چاہتا ہوں. اصل میں بات ہے کیا میں چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا. میں گاڑی چاہتا ہوں، گاڑی چاہیے نا ساروں کو، بنگلہ بھی چاہیے، نوکر بھی چاہیے، ہدایت بھی اس شدت پر ہی تو اس سے زیادہ چاہیے جو ہے نا آپ کو چاہیے ہونی چاہیے. کیا آپ کہیں کہ نہیں میری ڈیمانڈ ہے مجھے ہدایت چاہیے، ہدایت کے بغیر میں کہیں پہ بھی نہیں ہوں. اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے نا اور آپ کے پاس بلین ڈالرز ہے، بلین، تو دنیا میں تو آپ کے 4 دن گزر جائیں گے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کو. اور اگر آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں لیکن ہدایت ہے تو دنیا تو گزر ہی جائے گی، لیکن اگلے جہان میں جنت ہے آپ کے لیے. ہدایت جو ہے نا یہ چابی ہے جنت کی. جنت کو ان لاک کرنا ہے وہ ہدایت کے ساتھ ہے. اہدنا الصراط المستقیم اس اتنی شدید چیز ہے کہ اللہ نے ہمارے کریکولم میں ڈال دیا کہ کوئی نماز نہ ہو جس میں آپ ہدایت کا سوال نہ کریں. کوئی نماز نہیں، یعنی اور نماز میں آپ مانگیں یا نہ مانگیں ہدایت آپ مانگتے ہیں لیکن دل سے مانگنی چاہیے. ایسے نہیں بس جی وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ایسے نہیں، دل سے کہ یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے تیرے سے، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھنا، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی. یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا جو ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہماری اولاد کو اور ہمیں امام بنا دے متقین پہ. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یا اللہ میرے نیچے جو نسل پوری آ گئی نا سارے تقوی والے ہوں. صرف میں اپنے بچوں کی دعا نہیں کر رہا، میں اپنے بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں متقی ہوں، ان کے بچے بھی متقی ہوں، ان کے بچے بھی متقی ہوں، میری پوری نسلیں ساری تقوی والے ہوں اور میں امام ہوں ان ساروں پہ. کیونکہ میں نے اپنی فیملی میں سٹارٹ کیا تھا، میں نے اپنی فیملی میں آغاز کیا تھا، میں نے بنیاد ڈالی تھی. ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں ہم کوئی جدی پشتی کے مسلمان نہیں ہیں. پرانے وقتوں میں نا شاید ہمارے آباء و اجداد ہندو تھے یا کسی اور مذہب، ہو سکتا ہے بدھ مت سے آئے ہوں ادھر. یعنی یہ علاقہ مسلمانوں کا نہیں تھا، مسلمانوں کا تو حجاز تھا نا، تو یہاں پہ تو ہندو تھے یا وہ لوگ تھے. اب ہمارے پتہ نہیں کوئی پردادا کے پردادا کے پردادا کون کنہوں نے کسی نے اسلام قبول کیا ہوگا، تو پھر ان کے آگے بچے نے کیا اسلام، ان کیا کیا. اب انہوں نے جب کیا ہوگا وہ سارا کریڈٹ وہ لے گئے، آپ کو پتہ ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا، اسلام تھوڑا ڈھیلا ڈھیلا سا ہو گیا، کیونکہ ہر 3-4 نسلوں کے بعد ایسا ہو جاتا ہے.
جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا ہوتا ہے وہ بڑے پکے ہوتے ہیں، اس کے بعد اگلی جنریشن آتی ہے وہ بھی ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے پہلے والے تھے، کیونکہ انہوں نے سیکریفائسز کی ہوتی ہے. پھر دوسرے آتے ہیں، پھر تیسرے آتے ہیں، وہ ذرا اور ہلکے ہو جاتے ہیں. پھر چوتھے میں تقریباً بیچارے اگر ان کو جب تک گائیڈنس نہ ملی ہو تو وہ ہو سکتا ہے بالکل ہی آف ہو جائے. پھر اگلی جنریشن آئے گی شاید دوبارہ سے ریوائیو ہو جائے. تو یہ سائیکلیکل پروسیس ہے. تو ہمارے بھی کئی آباء و اجداد میں کسی نے جس نے اسلام قبول کیا ہوگا، جو بھی مذہب چھوڑا ہوگا، موسٹ پرابلی ہندوازم چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے، دیکھیں کتنا ریوارڈ وہ لے گئے. اور آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کم از کم اپنے گھر میں اسلام کو ریوائیو کریں، اس کی پیور فارم کے اندر. گھر کے اندر قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، یہ نبی کی حدیث ہے نا کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. تو میرے بھائیوں، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ مختصر لیکن ایسی بات ہو جو کہ آپ اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں. میں آپ کو پریکٹیکل کچھ ٹپس دوں گا کہ چاہے آپ گھر کے اندر نا روز کی 2 آیتیں ہی تلاوت کر لیں، فیملی کے ساتھ کر لیں، فیملی کو بٹھا لیں، کھانے کے ٹائم پہ، کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے، جو آپ کو ٹائم سوٹ کرے. آپ کے صرف 2 آیتیں پڑھنی ہے ترجمے کے ساتھ، بس آگے کچھ بھی نہیں. آگے جاؤ سارے اپنا کام کرو. روزانہ کریں گے، 2 آیتیں پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور بے شک 1-2 منٹ کے لیے غور و فکر کر لیں اس پہ. کوئی درس نہیں ہے قرآن کا، یہ صرف ترجمہ ہے، کچھ اور نہیں ہے. بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ بیٹا زندگی میں نا جو بھی ہے چاہے 1 آیت پڑھو، 2 پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھے اعمال وہ لگتے ہیں جو چھوٹے ہوں لیکن مستقل کیے جائیں. یہ جو رمضان کے مہینے میں ہم فل ٹربو لگا دیتے ہیں اور پھر رمضان کے بعد بالکل خاموشیاں، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. سارا سال بھی عبادت کریں، رمضان میں بالخصوص کریں، اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف رمضان میں عبادت باقی سارا سال چھٹی. یہ اپنے ٹی وی پروگرامز کو دیکھ لیں کیا حالت ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں. رمضان کے مہینے میں سارے ہی دوپٹے کر کے آ جاتے ہیں اور ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور سارے مولوی، یعنی مولویوں کو نا یعنی پلیٹ فارم مل جاتا ہے رمضان میں. کوئی ٹاک شو نہیں جس میں مولوی نہیں ہوگا، ہر جگہ پہ قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، یہی بات چلے گی. بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی پتہ چلتا ہے چاند نظر آ گیا ہے وہ سارے مولوی غائب. اب شوز کی ریکوائرمنٹ مولوی نہیں ہے، اب گلوکار، فنکار، اداکارائیں، یہ لوگ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اور بتا دیں جی عید پہ اب اسپیشل شو لگ رہا ہے یہاں پہ، اور یہ فلاں مووی آ رہی ہے، فلاں ڈانس والا، یہ سب شروع ہوتا ہے. یہ کون سا مذاق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا فراڈ کرنا ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ بھی پلان کرتے ہیں اور اللہ بھی پلان کرتا ہے، اور اللہ بہترین پلان کرنے والا ہے. اللہ کو ڈوج کوئی بھی نہیں دے سکتا. ہم زیادہ چلاک بننے کی کوشش نہ کریں. ہم نے یہ ملک جو ہے نا یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا تھا. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں اسلام لے کر آئیں گے. ملک میں تو دور کی بات ہے، گھروں میں آ جائے بہت بڑی بات ہے. تو یہ کیا مذاق ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی اس ملک کے لیے، کہ آپ کو ایک اسلامی ملک مل جائے، خطہ مل جائے جہاں پہ تم کھلے ہو کے اسلام کو پریکٹس کرو، اپنے دین کو پریکٹس کرو، اپنے بچوں کو دین کے مطابق ریز کرو. لیکن بہت ساری ہمارے ساتھ گیمیں ایسی ہوئی ہیں، کچھ ہماری غلطیاں، کچھ ہمارے جو لوگ جو ہمارے خلاف ہیں ان کی. وہ ایک شعر تھا نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانڈو مرن نہ شوق بھی سی. ٹھیک ہے، تو کچھ ان کی غلطیاں، کچھ ہماری غلطیاں، لیکن بہرحال ہم پہنچ گئے اس مقام پہ جہاں آج کھڑے. تو میں یہ چاہتا ہوں بھائیوں کہ ہم لوگ نا اس کے اوپر بریک لگائیں ذرا تھوڑی سی. اور بریک تب لگے گی، آپ یقین کریں صحابہ نا 313 تھے بدر کے مقام پہ. اللہ تعالیٰ کو نا کوئی بہت بڑی نفری بھی نہیں چاہیے. اللہ اگر دیکھیں نا کہ کچھ لوگ بھی ہیں چلو اخلاص سے کام کر رہے ہیں، شاید انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی ملک کو عذاب سے بچا لے کہ نہیں ابھی اس ملک میں میرے اچھے بندے رہتے ہیں، خیر کے کام کرنے والے رہتے ہیں، اس ملک کو نہیں تباہ کرنا، اس کو نہیں تباہ کرنا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں ذاتی اوپینین ہے، اس کو آپ لیں یا چھوڑ دیں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ جو پاکستان چل رہا ہے نا ہمارا ابھی تک، یہ کوئی خاص کرم ہی ہے جو چل رہا ہے، ورنہ کوئی اس کے چلنے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. شاید کچھ ابھی بھی لوگ باقی ہیں، شاید ابھی بھی کوئی اللہ کے نیک لوگ ہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں جو خود کچھ کام لگے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اس ملک کو بچا کے رکھا ہوا ہے. ورنہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے لیڈروں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے اس ملک کے اندر اس کو برباد کرنے والی، کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ دیکھیں کوئی اور ملک ہوتا نا کب کب برباد ہو کے تباہ و برباد ہو چکا ہوتا. ابھی تک ہم کھڑے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیسے. یعنی لاز آف فزکس کے خلاف ہے. پاکستان کا اس وقت وجود میں ہونا یہ لاز آف فزکس کے بھی خلاف ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا چکر چل رہا ہے. اللہ کو پتہ ہوگا یہ
اللہ کے کون سے غیب کے معاملات چل رہے ہیں ادھر. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں جب دیکھتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں ابھی بھی خیر ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر خیر کا معاملہ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب نوجوانوں کے اندر ایک نئی اسپرٹ مجھے نظر آتی ہے الحمدللہ, کہ وہ دین کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں, دین کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں. الحمدللہ یہ بہت خوشائن بات ہے. تو اس لیے اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے, اس کو مزید انکریج کرنا چاہیے. جو لوگ بھی اس طرف آنا چاہیں, جو لوگ بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیں, جو لوگ بھی دین کو پریکٹس کرنا چاہیں, ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ ضرور کرو بیٹا, ضرور کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. شاید آپ ہی کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا بھلا بھی ہو جائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک صحابی تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین لے کے آیا. ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ, میرا بھائی جو ہے نا وہ سارا وقت مسجد میں درس سنتا رہتا ہے. میرا بھائی جو ہے کیا کرتا ہے, نکما ہے, نالائق ہے, سارا دن مسجد میں درس سنتا ہے, اور کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوتا ہے کسی ایک صحابی کے ساتھ جا کے حدیثیں سن رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر بیٹھا ہوتا ہے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر ہوتا ہے. تو اس کو سمجھائیں کہ وہ یہ نہ کیا کرے. نبی نے فرمایا تجھے کیا پتا, شاید اللہ تجھے رزق اس کی وجہ سے دے رہا ہے. تجھے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے رزق اس کی وجہ سے دے رہا ہے, کہ تیرے گھر میں جو خیر و برکت آئی ہوئی وہ اس کی وجہ سے ہے کہ ایک بندہ ٹھیک ٹریک پہ لگا ہوا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے سارے ہی علامہ اور مفتی بن جائیں, نہیں, پھر کام کون کرے گا. آپ کو اچھے مسلمان چاہیے ہر واک آف لائف میں. آپ کو پالیٹکس میں بھی چاہیے, آپ کو جوڈیشری میں بھی چاہیے, آپ کو آرمڈ فورسز میں بھی چاہیے, آپ کو انجینئر بھی چاہیے, آپ کو ڈاکٹر بھی چاہیے, آپ کو بزنس مین بھی چاہیے. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک گلدستہ تھے نا. خالد بن ولید بھی تھے, واریر تھے. سیدنا ابو ہریرہ تھے, محدث تھے, حدیثیں سب سے زیادہ وہ لے کے آ رہے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ مطلب قرآن کے مفسر تھے. سیدنا عثمان بن عفان ہے, بزنس. عبد الرحمن بن عوف بزنس, ٹھیک ہے, لیکن بزنس میں بھی اس کمال تک پہنچے کہ مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا ان کی وجہ سے. سہیب رومی ہے, رومن ہے, سلمان فارسی ہے, پرشین ہے, یعنی اتنا ایک ورائٹی کا گلدستہ ہے. اچھا, سیدنا بلال ہے حبشہ سے, ایتھیوپیا سے, نبی کے مؤذن ہے, یعنی آزاد ہوئے غلام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سوشو اکنامک ڈسپیرٹی کتنی زیادہ ہے, لیکن کامن فیکٹر کیا ہے, سب اللہ کے بندے ہیں. سب اپنی اپنی فیلڈ میں نا اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور اللہ نے انہی کو اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر پر بھی کامیابی دے دی, اور پھر بار بار اتنی کامیابیاں دی کہ اس ٹائم کی 2 سپر پاورز کو انہوں نے پاؤں کے نیچے رکھا دیا اپنے, رومن اور پرشین ایمپائرز. یعنی اس کے بارے میں ایک ہسٹورین ہے, وہ لکھتے ہیں, نان مسلم ہسٹورین ہے, وہ کہتے ہیں کہ عرب میں مسلمانوں کا اٹھنا اور اس ٹائم کی 2 سپر پاورز کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا دینا, یہ مثال ایسی ہے جیسے نارتھ پول سے ایسکیمو نکلے ہوں. ایسکیمو نارتھ پول پہ یہ ہوتے ہیں, وہ ایگلو میں رہتے ہیں, وہ برف کے گھر بناتے ہیں, بالکل پینڈو لوگ ہیں, بالکل پینڈو, مطلب کچھ نہیں پتا انہیں دنیا کے بارے میں. کہتے ہیں اگر وہاں ایگلوؤں سے ایسکیمو نکلیں اور امریکہ اور رشیا دونوں کو پاؤں کے نیچے دبا لیں, جتنی یہ بات انہونی ہوگی نا آپ کے لیے کہ جی کل خبروں میں آ رہا کہ جی آج نارتھ پول سے ایسکیموز نے امریکہ پر حملہ کر دیا, امریکہ کو بھی قابو کر لیا, اور ادھر سے ایک اور لشکر نکلا, رشیا گیا, رشیا کو بھی قابو کر لیا. جتنی یہ انہونی بات آپ کو لگے گی کہ 10 12 15 سال کے اندر یہ ہو جائے تو آپ کہیں گے یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے. کہتے ہیں اس سے زیادہ نہ ماننے والی بات یہ ہے کہ حجاز سے بدو نکلے ہیں, بدو جو ان پڑھ لوگ تھے. پڑھنا لکھنا یہ اہل کتاب نہیں تھے, اہل کتاب تو یہود و نصارہ ہوا کرتے تھے. اہل کتاب ایک تو یعنی وہ جو جن کے پاس آسمانی کتابیں آئیں, اور یہ ویسے بھی یہود و نصارہ پڑھنے والے لوگ ہوتے تھے, اہل کتاب ہوتے تھے. یہ تو لڑائی جھگڑے کرتے تھے سارا وقت, بدو ہوتے تھے, اونٹ لے کے پھرتے تھے, لڑائی جھگڑے ان کے آپس میں ہوتے تھے بہت زیادہ. تو یہ اٹھ کے جب دنیا کے لیڈر بن گئے تو انہوں نے کہا کیسے ہو گیا یہ, کیونکہ ان کے پاس ایک نظام آ گیا, ان کے پاس ایک اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کار آ گیا جس کو انہوں نے اپنا لیا, اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو جو اس ٹائم پہ ہوا تھا وہ آج بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے قانون چینج نہیں ہو گئے, تب بھی اللہ وہی تھا, آج بھی اللہ وہی ہے. اللہ چینج نہیں ہوا, اللہ وہی ہے. اگر تب فرشتے نازل ہو سکتے تھے, آج بھی ہو سکتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ لوگ کون تھے اور ہم کون ہیں. تو میرے بھائیوں انشاءاللہ آج یہاں اٹھنے سے پہلے نا دل میں ایک ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں نے سب سے پہلے اپنے ساتھ شروع کرنا ہے. یہ جو آپ لوگوں کا یہاں پہ میرے خیال ہے ویکلی کلاس چل رہی ہے, یہاں پہ آپ کی ڈیلی چل رہی ہے الحمدللہ, تو اس کے اندر بھی شرکت کریں بھرپور طریقے سے, اور کوشش کریں کہ اس کا چاہے پوری کلاس نہ ہو, گھر جا کے 5 منٹ اس ٹاپک پہ بات بھی کر لیا کریں. بچوں کو بٹھا کے, فیملی کو بٹھا کے, خیر کی بات نا گھر میں بھی پھیلائیں. تو پھر جا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ سالوں کے بعد انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا جو بھی ہمارے کام ہوں گے.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہو یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, اپنے انبیاء صدیقین شہداء صالحین میں. جو بھی ہم میں سے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں یا جن کے گھر والے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلم امت کی حفاظت فرمائے ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی فتن سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے ہمارے آنکھیں بھی کھولی, دل بھی کھولی اور دماغ بھی کھولے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری کوشش یہ ہے ضیاء بھائی اور جتنے ہمارے مہمان ہیں کہ ہم ایک ڈائریکشن میں چلیں جس میں ہم صرف جواب دیں اللہ کو. ہماری کوشش ہے اور الحمدللہ اس کوشش میں جتنا بھی, جیسے آپ نے کہا, رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ اگر ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر سارا اہل قریش مسلمان ہوتا, بلال کو کون پوچھتا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے اور یہ کوشش ہم روزانہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہمارے سارے فلورس پہ اسپیکر لگے ہوئے ہیں, یہ ساری ہمارے سارے بھائی سنتے ہیں روزانہ, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گھر میں بھی جا کے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں کو بھی اس سے وہ فائدہ دیں اور خود بھی اس کو اپنے اوپر عمل میں لائیں. اللہ کو جزائے خیر دے.